بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ آج میں اپنے چینل اسلام زندہ باد آمین میں اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ وضو کے بارے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی۔ بات کرتے ہیں ہم وضو کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہے۔ آپ لوگ وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں گی۔ پھر آپ خود کہیں گے کیوں نہ ہم 24 گھنٹے وضو میں رہیں، اور وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ میں بتاؤں گی، اگر وہ وظیفہ میرا کوئی بھی پیارا بہن بھائی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ وہ اللہ کے حضور اپنے جس بھی نیک مقصد کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد ہی ہر لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم روزانہ وضو کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وضو کرنے کے بعد آپ یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیجئے گا۔ حدیث شریف سے ثابت کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کروں گی۔ بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیا کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اے اللہ پاک، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ کو معاف کر دے اور ہمیں روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ کیونکہ میرے پیارے بہن بھائیوں، کون نہیں یہ چاہتا کہ ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے، ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، مرنے کے بعد شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں وضو کرنے سے مل سکتی ہیں۔ بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ نے اس عمل سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے گناہ، اور ہم اس بات پر دھیان نہیں دیتے، دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن حشر قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، ہم چاہیں تو ہمارے گناہوں کو آج ہی ہم معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ ہوتے رہیں گے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہو جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ، ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت دے،
رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان تو اچھے طریقے سے پاک صاف بھی نہیں رہتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ پاک صاف رہنے کی توفیق دے۔ تو کیوں نہ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ نماز پڑھنے لگو اس سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ اس عمل کو بھی لازمی کر لیجئے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ بھی ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سو جایا کرو، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ انزلنا پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ، پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ اس شخص نے صحیح طرح سے وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں اور نبی کریم کی سنت کا پابند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غائب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم صرف یہ جان لیتے ہیں کہ وضو کے فائدے کیا ہیں۔ تو وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب آپ اس عمل کو جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے ہیں۔ آپ نے وضو کرنے کے بعد جو عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو دنیاوی فضول باتیں نہ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اچھے طریقے سے مکمل وضو کر لیجئے گا۔ مکمل وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو وضو کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے بستر پر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو جون سا بھی آتا ہے، درود ابراہیم آتا ہے وہ پڑھ لیں، اگر آپ کو چھوٹا درود پاک آتا ہے تو آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم
اور پھر آپ نے 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جون سا بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ جب بھی وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کیا کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے کسی بھی نیک مقصد کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ انشاءاللہ جو شخص بھی یقین کے ساتھ وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا تو بہت ضروری ہے ہر صورت میں، یعنی آپ نے وضو تو کر لیا، یہ وظیفہ بھی آپ ضرور کر لیا کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ وضو کر لیں اور یہ وظیفہ کر لیں اور نماز ادا نہ کریں۔ نماز ادا کرنا ہر صورت ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی بھی اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نماز کو ہر صورت ادا کریں۔ اپنی ہر دعا کو قبول ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام میرے پیارے بہن بھائیوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔